خروج سفر میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم موسیٰ کی کہانی کے ایک اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو ہمیں ایک بڑی سچائی سکھاتا ہے۔ جب خدا ہمیں کسی مشن کے لیے بلاتا ہے تو وہ اکثر ہمارے پورے خاندان کو بھی ہمارے ساتھ بلاتا ہے۔ آئیے خروج 4:18 سے شروع کریں۔ موسیٰ کی خدا کے ساتھ جلتی جھاڑی میں ایک حیرت انگیز ملاقات ہو چکی ہے۔ اسے ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کی۔ دیکھیں کہ وہ آگے کیا کرتا ہے۔ پھر موسیٰ اپنے سسر ایترو کے پاس واپس گیا اور اس سے کہا، مجھے اپنے لوگوں کے پاس مصر جانے دو تاکہ دیکھ سکوں کہ ان میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اب یہ ایک معمولی تفصیل لگ سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں بہت بڑا ہے۔ موسیٰ بس خود سے نہیں نکل پڑتا، وہ اپنے سسر کے پاس جاتا ہے، صورتحال کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی اجازت لیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو اس نہایت خطرناک مشن پر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب یہ بات میرے دل کے قریب ہے کیونکہ مجھے بھی کچھ انتہائی خطرناک جگہوں پر خدمت کے لیے بلایا گیا تھا۔ کچھ نیک نیت لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے خاندان کو ساتھ لے جانا غیر ذمہ دارانہ بلکہ ظالمانہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور مجھے میرا خاندان دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایمان کا سفر خدا پر اپنے خاندان کے لیے بھروسہ کرنے کا بھی حصہ تھا۔ اب میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مشنز کا حصہ بننا ان کے لیے بہترین تجربات میں سے ایک تھا۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں تھا، لیکن اس نے انہیں خدا پر گہرا بھروسہ کرنا سکھایا۔ اب آئیے واضح کریں، خدا ہمیشہ خاندانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر لے جانے کے لیے نہیں بلاتا، لیکن وہ ہمیں ضرور بلاتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو اپنی مشن میں شامل کریں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ قومیں خاندانوں سے بنتی ہیں۔ اگر ہم نیک قومیں چاہتے ہیں تو ہمیں نیک خاندانوں کی ضرورت ہے، اور خدا نے ابتدائی سے خاندان کو اپنی اس منصوبہ بندی کا مرکز بنایا کہ وہ دنیا کو ایسے لوگوں سے بھر دے جو اسے جانتے ہوں، جو اس سے محبت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ چلے۔ جب موسیٰ مصر واپس جاتے ہیں تو خدا انہیں پہلے آگاہ کرتا ہے، جب تم مصر واپس جاؤ تو دیکھنا کہ فرعون کے سامنے وہ تمام نشانیاں دکھاؤ جو میں نے تمہیں کرنے کی قدرت دی ہے، لیکن میں اس کے دل کو سخت کر دوں گا تاکہ وہ لوگوں کو جانے نہ دے۔ خروج 4:21۔ یہ ایک مشکل آیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا فرعون کے دل کو سخت کر دے گا؟ دراصل یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خدا کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں تو ہمیں رکاوٹوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ خدا موسیٰ سے آسان راستے کا وعدہ نہیں کر رہا، وہ اسے ایک جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ لیکن غور کرے، خدا موسیٰ کو اس جنگ کے لیے لیس بھی کرتا ہے۔ وہ اسے نشانیاں دیتا ہے کہ وہ انجام دے سکے۔ وہ یہاں تک کہ ہارون کو بھیجتا ہے تاکہ وہ موسیٰ کا ترجمان بنے۔ خدا ہمیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں بلاتا بغیر اس کے کہ وہ ہمیں اسے پورا کرنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کرے۔ جب موسیٰ اور ہارون آخرکار فرعون کا سامنا کرتے ہیں تو ہم خدا کے اختیار اور انسانی اختیار کے درمیان ٹکراؤ دیکھتے ہیں۔ فرعون کا جواب سرکشی بھرا ہوتا ہے، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مانوں اور اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ خروج 5:2۔ فرعون نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو حوصلہ شکن بات ہے اور موسیٰ کی مہم کا ایک مایوس کن آغاز، لیکن اس سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے۔ خدا کی فرمانبرداری ہمیشہ فوری کامیابی یا آرام نہیں لاتی۔ کبھی کبھی حالات بہتر ہونے سے پہلے اور بھی خراب نظر آ سکتے ہیں۔ تو ہم اس حصے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے، جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو غور کریں کہ آپ کا پورا خاندان اس مشن کا حصہ کیسے بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی اور ملک جانا ہوگا، آپ اپنے خاندان کو کسی نہ کسی طرح اپنی خدمت وزارت میں شامل کریں۔ دوسرا، خدا کی مرضی پر چلتے وقت رکاوٹوں کی توقع رکھیں۔ جب حالات مشکل ہو جائیں تو حیران مایوس نہ ہوں۔
खुदा ने मूसा को फिरौन के सख्त दिल के बारे में खबरदार कर दिया था और वो अक्सर हमें चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तीसरा, खुदा उन लोगों को काबिलियत देता है जिन्हें वो बुलाता है। जिस तरह खुदा ने मूसा को मजज़ाती निशानियां दें और हारून को मददगार बनाया, इसी तरह वो आपको भी वो सब कुछ फराहम करेगा जो आपको उसके बुलाने को पूरा करने के लिए दरकार है। चौथा, नाकामियों के बावजूद साबित कदम। मूसा और हारून की फिरौन के साथ पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब हमें बज़ाहिर नाकामियों का सामना हो तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखें कि ज़मीनी तनाज़ात के पीछे अक्सर एक रूहानी जंग होती है। फिरौन की सरकशी महज सियासी नहीं थी, बल्कि ये एक हकीकी खुदा और मिस्र के झूठे खुदाओं के दरमियान टकराव था। जैसे जैसे हम खुरूज की कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि खुदा मूसा और उसके खानदान से किस तरह हैरत अंगेज काम करता है। और याद रखें, वही खुदा जिसने मूसा को बुलाया और इसे काबिलियत दी, वही आज भी बुला रहा है। वो आप और आपके खानदान को काबिलियत दे रहा है। तो मुझे आपसे ये पूछने दें, खुदा ने आपको किस मिशन के लिए बुलाया है और वो आपके खानदान को इसका हिस्सा बनने के लिए कैसे बुला रहा है। ईमान के साथ आगे बढ़ने से न घबराएं, चाहे ये कितना ही खतरनाक क्यों ना लगे। अपनी जिंदगी और इन लोगों की जिंदगियां जिन्हें खुदा ने आपके सुपुर्द किया है, इस पर भरोसा रखें। शायद आप हैरान रह जाएं कि इसने आपके लिए कितनी शानदार मुहिम तैयार कर रखी है।